کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں اونچے محل اور چمکتے بازار تھے، مگر انہی محلوں سے بہت دور ایک گھنا اور خاموش جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ یہ جھونپڑی ایک غریب مگر ایماندار لکڑہارے کی تھی جس کا نام الیاس تھا۔ الیاس کے پاس نہ سونا تھا نہ زمین، مگر اس کے پاس ایک قیمتی چیز ضرور تھی، سکون۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 نفل ادا کرتا اور دعا مانگتا، اے اللہ میری محنت کو حلال بنا دے اور میرے دل کو لالچ سے بچا۔ پھر وہ اپنا پرانا کلہاڑا اٹھاتا اور جنگل کی طرف چل پڑتا۔ یہ جنگل عام نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں درندے رہتے ہیں اور رات کو خوفناک آوازیں آتی ہیں، مگر الیاس کے لیے یہ جنگل روزی کا ذریعہ تھا۔ وہ صرف بوڑھے درخت کاٹتا اور ہرے درختوں کو چھوڑ دیتا۔ گاؤں کے لوگ اسے کہتے، الیاس تھوڑا زیادہ کاٹ لیا کرو، زیادہ کما لیا کرو، مگر وہ مسکرا کر جواب دیتا، رزق وہی بہتر ہے جس میں سکون ہو۔ ایک دن وہ معمول سے زیادہ اندر تک جنگل میں چلا گیا۔ اچانک فضا بدلنے لگی، پرندے خاموش ہو گئے، ہوا رک گئی اور جنگل پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تب الیاس نے ایک آواز سنی، پہلے مدھم سی سسکی، پھر واضح رونا۔ الیاس رک گیا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگل میں ایسی آوازیں اکثر خطرے کی نشانی ہوتی ہے، مگر اس کے قدم آگے بڑھ گئے۔ وہ آواز کی سمت چلا، جھاڑیاں ہٹائیں اور ایک چھوٹے سے میدان میں پہنچا۔ وہاں ایک لڑکی کانٹوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے، آنکھوں میں خوف تھا اور آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا لباس عام نہیں تھا، ریشمی کپڑے اور نفیس کڑھائی۔ الیاس فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ براہ کرم مجھے بچا لیجئے، لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا۔ الیاس نے فوراً کلہاڑا زمین پر رکھا اور آہستہ آہستہ کانٹے ہٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آزاد ہو گئی۔ الیاس نے اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخمی ہاتھ باندھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر لڑکی نے دھیرے سے کہا، میرا نام الینا ہے اور میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں۔ یہ سن کر الیاس نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں نہ لالچ آیا نہ خوف۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ الیاس جانتا تھا کہ جنگل میں رات گزارنا آسان نہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا، جنگل پر اندھیرا اتر آیا، درختوں کے سائے لمبے ہوتے گئے اور ہوا میں خوف سی سرگوشی پھیلنے لگی۔ الیاس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب واپس جانا خطرناک ہے۔ اس نے شہزادی الینا کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، بی بی، رات جنگل میں گزارنا محفوظ نہیں۔ میری جھونپڑی قریب ہے، غریب سہی مگر پناہ دے سکتی ہے۔ شہزادی نے جھجکتے ہوئے ادھر الفادیر دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی غریب انسان پر اپنی جان کا بھروسہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دونوں خاموشی سے چل پڑے، صرف پتوں کی چرچراہٹ اور دور سے آتی ہوئی کسی جانور کی آواز ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے پہنچے۔ مٹی کی دیواریں، لکڑی کا دروازہ اور چھت پر سوکھی گھاس، یہی الیاس کا گھر تھا۔ الیاس نے دروازہ کھولا اور احترام سے کہا، یہ میرا گھر ہے، اب آرام کر سکتی ہے۔ شہزادی نے اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہ قیمتی پردے، نہ نرم بستر، بس ایک کمرہ، ایک چولہا اور سادگی۔ الیاس نے آگ جلائی، تھوڑی سی دال چڑھائی اور روٹی بنائی۔ کھانا تیار ہوا تو وہ پلیٹ شہزادی کے سامنے رکھ دی اور خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ شہزادی نے حیرانی سے پوچھا، اب خود کیوں نہیں کھا رہے؟ الیاس مسکرایا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ رات گہری ہونے لگی، جنگل جاگ اٹھا، بھیڑیوں کی آوازیں، درختوں کی چرچراہٹ اور تیز ہوا۔ شہزادی گھبرا گئی۔ الیاس نے خاموشی سے کلہاڑا اٹھایا اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔
इसी लम्हे बाहर आहट सुनाई दी, किसी के कदम, फिर सरगोशियां। इलियास समझ गया, ये लुटेरे हो सकते हैं। इसने फौरन आग तेज कर दी, ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, आग तेज रखो, पहरा मजबूत होना चाहिए, जैसे कई लोग मौजूद हों। बाहर खड़े लोग घबरा गए, कदमों की आवाजें दूर होती चली गईं। शहजादी सब कुछ देख रही थी, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इस रात इसने सीखा कि असल मुहाफिज वो नहीं जो हथियार रखता है, बल्कि वो होता है जिसका दिल मजबूत हो। रात गुजर गई, अंधेरा छटने लगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ इलियास ने कहा, अब महल का रास्ता महफूज है। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया, मगर वो जानती थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के दरख्तों के दरमियान उतरने लगी। रात का खौफ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था, मगर उसकी यादें शहजादी अलीना के दिल में बाकी थीं। इलियास ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने दोनों के चेहरों को छू लिया। इलियास ने कहा, अब वक्त है महल की तरफ चलने का। दिन की रोशनी में रास्ता महफूज होता है। शहजादी ने सर हिलाया। इसकी आंखों में अब भी वो रात झलक रही थी, मगर साथ ही एक नया एतमाद भी था। दोनों जंगल के अंदरूनी रास्तों से गुजरने लगे। इलियास हर कदम सोच समझ कर रखता, कहीं कांटे ना हो, कहीं खतरा ना हो। रास्ते में एक जगह शहजादी का पांव फिसला। इलियास ने फौरन हाथ बढ़ाकर सहारा दिया। ये छोटा सा लम्हा शहजादी के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। चलते चलते शहजादी ने खामोशी तोड़ी। आपको डर नहीं लगता? इतना गहरा जंगल, हर वक्त खतरा। इलियास मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करे, इसे खौफ गुलाम नहीं बना सकता। ये अल्फाज शहजादी के दिल में उतर गए। कुछ ही देर बाद महल के बुलंद मीनार नजर आने लगे। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अचानक दौर से घोड़ों की आवाज आई। शाही सिपाही थे, जो शहजादी को ढूंढते हुए जंगल में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने शहजादी को देखा, खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी सलामत। सब एक साथ बोल उठे। शहजादी ने फौरन कहा, यह शख्स मेरी जान बचाने वाला है, इसके साथ इज्जत से पेश आओ। सिपाहियों ने इलियास को हैरत से देखा। एक गरीब लकड़हारा शाही बेटी का मुहाफिज बन गया था। महल पहुंचते ही बादशाह दरवाजे पर मौजूद था, आंखों में बेचैनी और दिल में खौफ। जैसे ही इसने बेटी को देखा, वो दौड़कर आगे बढ़ा और इसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी, तुम जिंदा हो? दरबार में खुशी छा गई। बादशाह ने इलियास की तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुमने वो काम किया है जो मेरी पूरी फौज न कर सकी। मांगो जो चाहो। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें इलियास पर थीं। इलियास ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, मैं कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने सोच भरी नजरों से इलियास को देखा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। महल के दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी अलीना वालिद के बाजुओं में महफूज थी और सब लोग उसकी वापसी पर खुश थे। बादशाह ने फौरन इलियास की तरफ देखा, आंखों में हैरत और दिलचस्पी थी। इसने कहा, इलियास, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, अब तुम मांगो जो चाहो। सोना, जायदाद, जमीन, क्या भी तुम्हारा हक है? दरबार में सब खामोश हो गए। ये लम्हा खास था। हर शख्स जानता था कि इलियास का जवाब तारीखी होगा। इलियास ने सर झुकाया। चेहरे पर सुकून था, मगर इज्जत और वकार भी नुमाया था। धीरे से बोला, बादशाह सलामत। अगर मैं दौलत का तालिब होता तो जंगल में ही ये मांग लेता, मगर मेरा दिल सिर्फ ईमानदारी चाहता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरे हाथ हलाल काम में लगे और दिल में नेकी रहे। दरबार में सब हैरान रह गए। ये जवाब सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बादशाह ने कहा, तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने
میرے دل کو چھو لیا ہے۔ میں تمہیں ایسی عزت دوں گا جو سونے اور دولت سے بڑھ کر ہے۔ شہزادی الینا نے الیاس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت کے جذبات تھے۔ اس نے خاموشی سے کہا، اب میں جان گئی کہ اصل بہادری اور عظمت تاج میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، الیاس تمہیں شاہی جنگلات کا نگہبان بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ نیکی، ایمانداری اور قربانی کی قدر سب سے بڑی دولت ہے۔ الیاس کا دل خوش تھا، مگر اس کی عادت بدلی نہیں تھی۔ وہ پھر بھی سادہ رہا اور ہر درخت، ہر پودے اور ہر جانور کی حفاظت کرتا رہا۔ اس دن کے بعد پورے محل میں اور سلطنت کے گاؤں میں الیاس کی ایمانداری کی کہانی سنائی گئی۔ ہر شخص جان گیا کہ حقیقی عظمت دولت اور شہرت میں نہیں، کردار اور نیکی میں ہوتی ہے۔ شاہی اعلان کے بعد الیاس کی زندگی بدل گئی، مگر اس کا دل وہی سادہ اور ایماندار رہا جو پہلے تھا۔ وہ اب شاہی جنگلات کا نگہبان تھا، جہاں اسے عزت و مقام ملا۔ لیکن وہ کسی گاؤں والے جنگل کے جانور کے ساتھ ہمیشہ کی طرح نرم دل رہا۔ شہزادی الینا اکثر جنگل آتی، الیاس کے ساتھ وقت گزارتے، اس کی کہانیاں سنتی اور سادگی، حوصلہ اور نیکی کی قدر سیکھتی۔ ایک دن شہزادی نے پوچھا، الیاس بھائی، آپ کبھی نہیں ڈرتے؟ اتنی مشکلات، اتنے خطرات، پھر بھی اب ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں؟ الیاس نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی، ڈرتے تو سب ہیں، مگر جس کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور نیکی کا جذبہ ہو، وہ خوف کو شکست دے دیتا ہے۔ اور حقیقی خوشی وہ ہے جو دل میں سکون لائے، نہ کہ سونے میں۔ شہزادی نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ اصل طاقت اور عظمت محل اور تاج میں نہیں، بلکہ دل کی نیکی اور ایمانداری میں ہے۔ سالوں بعد الیاس اور شہزادی کی یہ کہانی پوری سلطنت میں مشہور ہو گئی۔ لوگ کہتے، الیاس کی سچائی اور ایمانداری نے شہزادی کی جان بچائی اور اسے عزت و مقام دیا۔ یہ سبق سب کے لیے ہے کہ نیکی، ایمان اور قربانی سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ الیاس کی زندگی سادہ تھی، مگر سب کے دلوں میں اس کی عزت اور مقام ہمیشہ روشن رہا۔ جو انسان دل سے سچائی، ایمانداری اور نیکی پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کی تقدیر سنوارتا ہے اور اسے عزت، احترام اور کامیابی عطا کرتا ہے، جو سونے دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور یوں ایک غریب لکڑہارے اور ایک شاہی بیٹی کی کہانی پورے ملک میں نسل در نسل سنائی جاتی رہی، ایک مثال کے طور پر کہ ایمانداری اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔